وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور وہ کے جو زمین میں ہیں والطير صافات اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحه ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی نماز یا اپنے بندگی کا آغاز اور اپنی تسبیح اپنے انداز سے اللہ کے لیے وہ تسبیح کر رہے ہیں اور اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ باخبر ہے ان سے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہی ہے جو تخت کا مالک ہے وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے سب کو پلٹنا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا کیا تم نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لے آتا ہے ثم یؤلف بینہ اور پھر وہ آپس میں ان کو جوڑتا ہے یہ جو بارش والے بادل ہوتے ہیں بڑی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تالیف ہوتی ہے الگ الگ اگر آ رہے ہیں پھر آپس میں جڑنا شروع ہوئے ہیں ایک ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ثم یجعلہ رکاما اور پھر وہ ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ کئی لیئرز ان کی بنتی ہیں فتری الودق یخرج من خلالہ اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کا پانی انہی بادلوں میں سے نکلتا ہے وہ پانی پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا اب اچانک پانی جو ہے اس میں سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اور وہ برساتا ہے آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے فِيهَا مِن بَرَدٍ اس میں جو اولے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ اور پھر وہ ڈالتا ہے ان اولوں کو جن پر چاہتا ہے اور بچا دیتا ہے ان کو اس سے کہ جس کو وہ چاہتا ہے ظاہر بات ہے کہ جس فصل پہ اولے گر گئے وہ تو تباہ و برباد ہو گئی بارش جو ہے وہ ایک رحمت کا منظر ہے لیکن اولے پڑے ہیں تو تباہی اور بربادی ہے یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار قریب ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے ان کی بینائی کو سلب کر لے جیسے بینائی ختم ہو جائے گی چکا چوند جو ہے اس کی روشنی ہے یقلب اللہ اللیل والنہار وہ گردش دیتا ہے لیل و نہار کو رات اور دن کو ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار بے شک اس میں عبرت کا بہت سامان ہے دیکھنے والوں کے لیے اہل نظر کے لیے واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور ہم نے ہر جانور اللہ نے پیدا کیا ہے اسے پانی سے فمنهم من یمشی علی بطنہ تو جانوروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں ریپٹائلز ہیں رینگنے والے ومنهم من یمشی علی رجلین اور وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر
خاص طور پہ جو پرندے ہیں ان کے تو 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اسی سے زمین پر چل رہے ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ 4 اور وہ بھی ہیں کہ جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کی خلاقی ہے، اس کی صناعی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے نازل کر دی ہیں واضح اور روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ مدنی صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں منافقین کا تذکرہ ضرور آ جاتا ہے. اب یہاں پھر وہ جو طبقہ ہے اس کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. وَأَطَعْنَا اور ہم نے سر جھکا دیا ہے، ہم تابع ہو گئے ہیں، اطاعت کے لیے آمادہ ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد روگردانی کرتا ہے ان میں سے ایک طبقہ اس سب کے بعد. ایمان کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اطاعت کی بھی جو ہے یقین دہانی کروا رہے ہیں، لیکن عملاً اطاعت سے منحرف ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ حقیقتاً مومن نہیں ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، قانونی طور پر مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں دنیا میں ان کو مسلمان مانا جائے گا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے ان کی اصل حقیقت. وہاں معاملات اس بنیاد پہ ہوں گے جو حقیقی ایمان ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مقدمہ ہے. اذا فریق منہم معرضون تو ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اعراض کرتا ہے، کنی کترا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ان کو جو ہے حق ان کو ملنے والا ہو، کسی مقدمے میں وہ حق پر ہوں اور انہیں پتہ ہو کہ ہم حق پر ہیں، یاتوا الیہ مذعنین تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائیں گے بڑے فرما بردارانہ انداز سے، بڑے بیبے بن کے آ جائیں گے. افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. ام ارتابوا یا وہ کسی شک و شبے میں گرفتار ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب شکوک کے کانٹے چبھ گئے ہیں ایمان کے اندر. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے، لہٰذا تمام مقدمات وہاں لے کر نہیں آتے، جہاں پتہ ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں بس وہ لے کر آئیں گے. بل اولئک هم الظالمون نہیں بلکہ یہی ظالم ہیں، بے انصاف. انما کان قول المؤمنین بے شک جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی بات، ان کا جو ہے موقف، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب، لیحکم بینہم کہ ان کے درمیان فیصلے کریں، ان کے درمیان معاملات کو نمٹائیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا وہ تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا سنیں گے مانیں گے، حاضر ہیں، جیسے بھی آپ چاہیں ہم ہر دم حاضر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی ہیں فلاح پانے والے. اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ اطاعت رسول کی کتنی اہمیت ہے ہمارے اس دین میں. اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت سے جی چرا رہے ہیں. یہی سب سے بڑی بیماری ہے، یہی منافقت جو ہے اس کا اصل سبب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرتا رہے گا اللہ سے، وَيَتَّقِي اور تقوی کی روش اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ ہیں لوگ جو مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوں گے یہ لوگ. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑے شد و بد سے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ اگر ان کو حکم دیا جاتا تو ضرور نکلتے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا جہاد اور قتال کے لیے بلایا جا رہا ہے، عام منادی کر دی گئی ہے. اگر ہمیں خاص طور پر بلایا جاتا، ہمیں جو ہے فردن فردن دعوت دی جاتی تو ہم آ جاتے. اب اس قسم کے بہانے لگا رہے ہیں. قُلْ لَا تُقْسِمُوا کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ
اصل مطلوب شے کیا ہے؟ معروف طریقے سے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے، تم کرنا چاہتے نہیں، اس رستے پر آ نہیں رہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت بھی مطلق ہے، جو حکم آئے گا اللہ کی طرف سے ماننا پڑے گا، رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، جو حکم رسول دیں گے ماننا پڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ منہ پھیرے، اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو پھر جان لو کہ رسول پر تو صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور وہ تمہیں اپنا کام، وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم پر ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو، سیدھی سیدھی، اس کے اندر ڈنڈی مت مارو، اللہ کا تقاضا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار وہ کہہ رہا ہے، لہٰذا تم کوتاہی کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اطاعت پر کتنا زور ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وہ اپنا کام کر کے فارغ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان سے جو تم میں سے اہل ایمان ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں استخلاف عطا کرے گا۔ خلافت بھی اسی سے ہے، خلافت عطا کرے گا زمین کی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے استخلاف اور اقتدار عطا کیا تھا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ جما دے گا ان کے لیے، متمکن کر دے گا ان کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو غلبہ اقتدار حاصل ہوگا، یہ پیشین گوئی کر دی، وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان پر کاربند ہیں، ایمان پر قائم ہیں اور ایمان کے عملی تقاضے پورے کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کر رہے تھے، ان سے وعدہ ہے اقتدار بھی ملے گا، اور جو دین اللہ کا ہے وہ اسٹیبلش بھی ہوگا، متمکن ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف کتابوں میں لکھا رہ جائے گا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو کر رہے گا۔ یہ ہے دین کے اسٹیبلشمنٹ، اور وہی دین ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا ان کو، حالت خوف کو بدل دے گا امن کے ساتھ۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں مدنی دور میں مسلسل ہر وقت اندیشہ ہے، وہاں سے فلاں حملہ کر رہا ہے، وہاں سے کوئی پر تول رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ادھر جو ہیں وہ یہود سازش کر رہے ہیں، مشرکین کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہر وقت کی ایک ایمرجنسی کی کیفیت۔ اس میں صرف بدری دور میں 2 سال ایسے آئے ہیں، فتح صلح حدیبیہ کے بعد کہ جو 2 سال تھے اس میں مسلمانوں نے جم کر دعوت کا کام کیا ہے، اور قریش کے ساتھ نو وار پیکٹ ہو گیا تھا، اور جو یہود تھے ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا تھا اس سے پہلے، لیکن بقیہ تو پورا مدنی دور آپ دیکھیں ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جو خوف کی کیفیت ہے، ہر وقت جنگ کی کیفیت ہے، اس کو بدل دے گا حالت امن سے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت ایک صحابی کا معاملہ ہوا تھا، خباب بن الارت، جن کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کھال جھلس گئی ان کی، اور اندر جو بھی تھے جو ہے اس کے ذریعے سے خود ہی انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں، جان تو ان کی بچ گئی۔ پھر ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ کون رہا ہے جو ان حالات سے گزرا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، یقیناً مدد آئے گی، لیکن تم سے پہلی قوموں پر اس سے زیادہ سخت حالات گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اس سے کہیں زیادہ آئی تھیں، تم جلدی کر رہے ہو۔ اور خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے صنعاء تک سفر کرے گی کوئی خاتون، اکیلی خاتون، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔
مکہ سے صنعاء تک، یمن کے دارالخلافہ تک ایک خاتون اکیلی سفر کرے گی، حالت امن ایسی ہو جائے گی، ایک وقت وہ آنے والا ہے، اور واقعتاً وہ وقت آیا اور عملاً ایسا ہوا بھی۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کا دین قائم ہو جائے جہاں پر تو وہاں تو پھر امن و امان ہی ہے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور وہ پھر میری ہی بندگی کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ بندگی بھی تب مکمل ہوگی، ابھی فرداً انفرادی بندگی تو ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ مکمل ہو، نماز روزہ وغیرہ حج کی پابندی بھی ہو جائے، حرام سے بچ جاؤں، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں ہر معاملے میں، گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ اسلامی ہو، ساری کوشش کر کے دیکھیں۔ لیکن کیا چور کی سزا نافذ ہے؟ کیا زانی کی سزا نافذ ہے؟ کیا عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، تو پھر طاغوت کی حکومت ہے جس کے نیچے آپ جی رہے ہیں، بندگی کیسے مکمل ہوئی؟ یہ تو آدھی جو ہے وہ بات پہنچی، ہاف تک پہنچی۔ اجتماعی نظام تو پورا کا پورا جس چھتری کے نیچے ہیں وہ تو طاغوتی ہے۔ جب وہ نظام بھی اللہ اور رسول کے تابع ہو جائے گا اور کل زمین پر یا اپنے خطے میں کم از کم اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اب بندگی مکمل ہوگی۔ وَيَعْبُدُونَنِي، پھر وہ میری بندگی کریں گے، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس میں۔ اس وقت تو شراکت ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے یہاں۔ ان الحکم الا للہ جو ہے اللہ کا جو نعرہ ہے وہ یہاں پر عملاً اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ انگریز کے دیے ہوئے نظام کے مطابق یہاں پر پورا قانونی نظام چل رہا ہے، تو تب شرک سے آپ پورے طور پر بچ سکیں گے ہم۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے، اللہ کے اتنے پختہ وعدے کے بعد بھی قدم پیچھے ہٹائے، سستی دکھائے، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس ایک رکوع میں اطاعت رسول کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہے کتنی مرتبہ آیا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل بھاگیں گے، اللہ کو شکست دے سکیں گے تھکا کر اور خود نکل جائیں گے کہیں، قابو سے نکل نہیں سکتے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولبئس المصیر، بہت ہی بری ہے وہ جگہ واپس لوٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب پھر یہاں پہ کچھ عائلی معاملات اور خاص طور پر گھروں کے اندر جو پرائیویسی کے ایشوز تھے ان کو پھر ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو چوتھا رکوع تھا اس کو پورا رکوع جو ہے اسی پر مشتمل تھا، اسی کے اندر پھر پردے کے احکامات آئے اور سطر کے احکامات آئے۔ اب وہی موضوع آگے چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لے کر آیا کریں وہ کہ جو تمہارے ملک یمین ہیں، داہنے ہاتھ کا مال ہیں، لونڈی اور غلام۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ کہ بچے جو ہیں جو ابھی تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، 3 مواقع پر۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ گھر میں داخل ہو، چاہے وہ لونڈی غلام ہیں، اپنے ملک یمین ہیں، چاہے آپ کے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے بھی ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن 3 مواقع پر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہر کوئی اجازت طلب کرے۔ جو بالغ ہیں انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، اجازت لینی ہی لینی ہے۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، اطفال ہیں، وہ بھی ان 3 اوقات میں یہ تعلیمات آپ دیکھیں گے تو بالکل آپ کو اجنبی محسوس ہوں گی۔ آپ کے اپنے خادم نوکر، آج کل تو وہ لونڈی غلام تو نہیں ہے لیکن خادم نوکر اس سے کم درجے کی ایک چیز ہے، اور اس کے بعد بچے تو ہوتے ہیں ماشاءاللہ گھروں میں۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ کوئی داخل نہ ہو گھر میں اجازت دیے بغیر، ان میں سے کوئی بھی۔ وہ کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو یعنی ریلیکس کرتے ہو دوپہر کے وقت۔ قیلولہ کرنے کا رواج تھا عربوں کے ہاں، دوپہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام۔ یہ وقت بھی جو ہے پرائیویسی کا ہے، قبل فجر وہ بھی پرائیویسی کا وقت ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد
ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی تنگی ہے ان اوقات کے بعد. ان سے آگے پیچھے ٹھیک ہے، بچے آ جائیں بغیر اجازت کے، اور لونڈی غلام ہے، خادم ہے. لونڈی غلام اور ہے، ویسے خادم کو اس پر اپلائی نہیں کرنا چاہیے، یہاں لونڈی غلامی کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان 3 اوقات میں اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت رکھنے والے ہو، آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے. یہ وہ ہیں گھر کے افراد. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا. وَإِذَا بَلَغَتْ أَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے، تمہارے لڑکے جو ہیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب وہ گھر میں داخل ہوں، جب بھی داخل ہوں. 3 اوقات کی پابندی تو وہ تھی، جب بھی داخل ہوں گے تو انہیں اجازت لینی ہوگی. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں. یعنی باقی سب کے لیے تو اجازت پہلے بھی تھی لازم. بچوں کے لیے اور غلام لونڈی کے لیے ان 3 اوقات کے علاوہ آمد و رفت کی اجازت تھی، بغیر دستک دیے ہوئے، بغیر پیشگی وارننگ کے داخل ہو سکتے تھے گھر میں. لیکن جب بچے وہی بالغ ہو گئے، آپ کے اپنے بچے، اب وہ گھر میں کسی بھی وقت داخل ہوں تو اجازت لے کر آنی ہوگی، 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت. تعلیمات تو یہ ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر واضح کرتا ہے اپنے احکامات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ صاحب علم ہے، حکمت والا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پرائیویسی کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے، اور اس کے حوالے سے مطلوب یہ ہے کہ ایک پرسکون معاشرت ہو اور گھر ہو، اور جو بھی ہے دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے میاں بیوی کے معاملات آپس کے ہوں جو صحیح ہوں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو گھروں پر بیٹھ رہنے والی ہیں، جو کہ اب انہیں توقع نہیں ہے نکاح کی، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، نکاح کی عمر سے گزر گئی ہیں. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں، وہ چادر وغیرہ جو ہے، دوپٹہ یا چادر یا وہ پردہ اگر وہ اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. شرط یہ ہے. وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ اس سے گریز ہی کریں، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی پردے کا اہتمام جاری رکھیں بھرپور طور پر، خیر لہن، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے بڑی عمر کی خواتین کو کہ زیادہ جو ہے اوپر باہر نکلتے وقت پورا پردہ کرنا، پردے کے وہ سارے اہتمام جو پیچھے آئے تھے ان کا خیال رکھنا، پابندی کرنا، اس میں کچھ نرمی ہے ان کے لیے. لیکن فرمایا کہ اس نرمی سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، صاحب علم. لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اوپر. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھایا پیا کرو اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا اپنے زیر تولیت جو ہیں آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کی چابی دے رکھی ہے کہ یہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں. او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے. یہ اب ایک حکم ہے جس میں خاص طور پر اس کا پس منظر یہ بھی تھا کہ جو لوگ اندھا ہے کوئی یا لنگڑا ہے، اس قسم کے معذور لوگ ہیں،
وہ ایک نارمل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں حجاب محسوس کرتے تھے. ان کے اپنے کھانے کے طریقے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، انہیں دیر بھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھر پہ جا کے کھانا کھانا اور ایک بے تکلفی کا معاملہ جو ہے وہ میل جول کا معاملہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ قریبی رشتہ داروں کا. اور ایسے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے کہ جو معذور افراد ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ آپس میں مل کر کھاؤ یا الگ الگ. ان معذورین کو الگ بٹھا دو یا ان کو بھی ساتھ شامل کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہہ دیا کرو. اپنے گھروں سے مراد اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی ہیں اور خود اپنا گھر بھی ہے، یعنی والدین کے پاس جا رہے ہیں اور قریبی عزیزوں کے گھر جا رہے ہیں تو الحمدللہ اس کا اہتمام تو ہے کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے. اپنے گھر میں بھی جاؤ تو بھی بہتر ہے. تحیۃ من عند اللہ، یہ ایک نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. مبارکۃ طیبہ، برکت والی ہے، پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور ان پر پھر عمل کر سکو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچے مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یہ اطاعت رسول کی جو بات آ رہی تھی اس لیے کہ مسلمان ایک پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں، اور پارٹی کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اس پارٹی کا یہ انقلابی پارٹی ہے، باطل طاغوتی نظام کو جڑ سے نکال کر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والی. لہٰذا جب کسی اہم مسئلے میں اللہ کے رسول طلب کرتے ہیں، کوئی خاص ایشو ہے اور وہ ایک جماعتی اس کی اہمیت ہے اس ایشو کی، تو کیا کریں؟ اذا كانوا معه على امر جامع، جب یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں مسلمان کسی جمع ہونے کے کام میں، کوئی میٹنگ ہے، وہ بلایا گیا ہے، لم يذهبوا، اس میٹنگ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک کہ حتی یستاذنوا، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، جو اس حزب اللہ کے امیر ہیں. امیر سے اجازت کے بغیر جو ہے وہ ہلنا نامناسب ہے. یہ دنیا میں بھی نارم ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر وہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے اس کے نظم کے کچھ تقاضے ہیں. ان الذین یستاذنونک، اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کوئی عذر ہے ان کا، کوئی مسئلہ ہے، وہ حاضر نہیں ہو سکتے. اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی لوگ ہیں جو واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اگر یہ آپ سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں اجازت طلب کریں، میٹنگ سے غیر حاضری کی یا جلدی جانے کی، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں. کوئی شخص اس کی ڈیوٹی اتنی اہم تھی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ میٹنگ نامکمل رہے گی تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ نہیں بھائی یہ پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے. یہ آپ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے حق میں استغفار کیجئے جو اجازت دے کر چلے گئے ہیں. بہرحال وہ ایک کسی خیر سے تو محروم ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کوئی پلاننگ تھی، کوئی دین کے حوالے سے معاملہ تھا، تو بہرحال اس خیر سے محروم رہ گئے، اس ثواب سے، ان کے لیے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو تم رسول کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. رسول کا بلانا کچھ اور معنی رکھتا ہے، اس کو نظر انداز کوئی کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے کھسک جانے والے ہیں آنکھ بچا کر. یہ وہی طبقہ منافقین کا، آ تو گئے، اللہ کے رسول نے بلایا، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آنکھ بچا کے کھسک گئے، نہ اجازت لینے کی ضرورت محسوس کی، اور بلکہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نظر بچا کے نکل آئے ہیں. یہ ایک سوچ ہے جو جماعتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے
لیکن یہ منافقین والی سوچ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان تصیبہم مصیبت فتنۃ، کہ ان پر کوئی آ جائے بڑی آزمائش، کوئی آفت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب انہیں آ پکڑے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حال میں تم ہو، کتنے پانی میں ہو وہ خوب جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹا دیے جائیں گے اس کی جانب، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ جتلا بھی دے گا جو جو عمل کیے تھے، سب کچھ سامنے رکھ دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سورہ نور مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ فرقان۔ اب یہاں سے پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم اسلوب میں تبدیلی آ گئی ہے، اور ہی اس کا ایک انداز ہے۔ ابھی مکی مدنی صورت تھی سورہ نور، اب یہ مکی صورت ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ کے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کے ساتھ حکومت میں، اختیار میں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے پیدا کی ہے ہر چیز۔ فقدرہ تقدیرا، تو پھر اندازہ مقرر کر دیا ہے ٹھیک ٹھیک، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ لمٹس کیا ہیں، کون سا جانور ہے، اس کا میکسیمم سائز کیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز پیدا کی ہے اور اس کے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس نے ہر چیز نے اسی کی پابندی کرنی ہے جو اللہ نے معین کر دیے ہیں پیمانے، ان پیمانوں کے اندر ہی رہے گی، وہ چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود اختیار کر لیے۔ لا يخلقون شيئا، جنہوں نے آج تک کوئی شے پیدا ہی نہیں کی۔ وَهُمْ يخلقون، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں، یہ تو بنائے ہوئے ہیں خود۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنے بارے میں کسی نفع یا نقصان اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بالکل بے بس اور لاچار۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، نہ جینے کا، نہ مرنے کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، اور کہنے لگے ہیں یہ کافر کہ نہیں ہے کچھ مگر یہ ایک جھوٹ ہے جس کو گھڑ دیا ہے اس شخص نے، معاذ اللہ، یعنی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ کر پیش کر دیا۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورہ نحل میں کہ کوئی یہودی یا عیسائی ہیں، ان کے پاس غلام، اور وہ ان کو سکھا دیتے ہیں، تورات کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں وہاں سے، اور پھر اس کو عربی میں یہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ الزام لگایا گیا تھا۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس میں ان کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ تو مرتکب ہوئے ہیں بے انصافی اور جھوٹ کے، یہ الزام بے انصافی پر اور جھوٹ پر مشتمل ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور کہتے ہیں یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں جو انہوں نے لکھوا دی ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی کو لکھ کر تعلیم کیے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے کہ اس کو تو نازل کیا ہے اس ہستی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ
ایک اور اعتراض تھا ان کا، کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، لولا انزل الیہ ملک، تو کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا، خبردار کرتا، ہٹو بچوں کی آواز لگاتا کہ رسول آ گئے ہیں، فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا آگے پیچھے، او یلقا الیہ کنز، یا ان کو جو ہے عطا کیا گیا ہوتا کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ان کے لیے ایسا باغ ہوتا یہاں پر مکے کی سنگلاخ سرزمین میں، اور جس میں سے یہ کھاتے اس کے پھل اور میوے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے یہ ہیں کہ تم لوگ پیروی نہیں کر رہے، مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی تم پیروی کر رہے ہو وہ تو ایک ایسا شخص ہے جس پر جادو کا اثر ہے، سحر زدہ ہے، مسحور ہے، معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، ذرا دیکھو یہ کیسے پھپتیاں چست کرتے ہیں آپ پر اے نبی، فضلوا، تو یہ بھٹک چکے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، تو اب یہ راستے کی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، بہت بابرکت ہے وہ ذات، اس صورت میں تبارک الذی کے الفاظ جو ہیں 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اس کا خاص معاملہ یہ ہے۔ ویسے تبارک الذی سورہ ملک کے آغاز میں بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے، یاد بھی ہے صورت، لیکن اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں بھی ہے، دوسرے رکوع کا آغاز بھی تبارک الذی سے ہے، اور چھٹا اور آخری رکوع جو ہے اس کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہے، تبارک الذی۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ، ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، اگر وہ چاہتا تو جو چیزیں انہوں نے تقاضا کی ہیں ان سے کہیں بہتر آپ کے لیے مہیا کر دیتا، وہ باغات جن کے دامن میں چشمے رواں ہوتے، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتا ان کی نگاہوں کے سامنے۔ بل کذبوا بالساعة، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اس کے تصور سے گریزاں ہیں۔ قیامت کو مان لیں گے تو اپنی عیاشی ترک کرنی پڑے گی، بے راہ روی چھوڑنی پڑے گی، ظلم ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پھر سزا اور عقوبت کا معاملہ ہے، لہذا اس کو ٹالنے کے لیے اب وہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ تردید کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس شخص نے بھی قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، اور جب یہ دیکھیں گے اسے، اس عذاب کو فاصلے سے، دور کی جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے وہ جہنم کا جو ہے اس کی جھنجھلاہٹ اور اس کا چلانا اور دھاڑنا، اس کا بپھرنا اور دھاڑنا، وہ دور سے انہیں آوازیں آ رہی ہوں گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں ایک بہت ہی تنگ جگہ میں، ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، تنگ جگہ میں ان کو جو ہے زنجیروں کے اندر باندھا ہوا ہوگا، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ موت کی دہائی دیں گے، کاش ہمیں موت آ جائے، پکاریں گے، دہائی دے رہے ہوں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک بار مرنے کو جو ہے وہ پکار نہ لگاؤ، موت کی دہائی مت دو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ اب پکارو بہت سی ہلاکتوں کو، کیونکہ یہ تو سلسلہ مسلسل باقی رہنا ہی رہنا ہے۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، جہنم کا نقشہ سامنے آیا، اس کے فوراً بعد سائملٹینیسلی اب جنت کا جو ہے وہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے مختصراً۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، یا وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے؟ کن سے فرمایا ہے؟ متقون، جن کے اندر تقوی ہے، خدا خوفی ہے، جو حرام سے اور گناہوں سے اور منکرات سے بچنے والے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ جنت ان کے لیے صلہ بھی ہے، بدلہ بھی ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتوں میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ایک جملے میں ساری بات آ گئی۔ خالدین، اور یہ کوئی وقتی سا معاملہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔
کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے۔ ہر شخص اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اللہ سے، ہر شخص اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کرتا نہیں، یہ الگ بات۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کر لے گا، اور ان کو بھی کہ جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو جن کی بندگی کی جا رہی تھی، جن کو انہوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کیا ہوا تھا، معبودان باطل، اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے؟ قالوا سبحانک، وہ جواب دیں گے کہ اللہ تو پاک ہے۔ خاص طور پر فرشتوں کو آپ ذہن میں لے آئیے، چونکہ فرشتوں کو یہ سمجھتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں قریش مکہ، اور ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ فرشتے صاف جواب دے دیں گے ہرگز ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا، سبحانک تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں یہ حق کہاں حاصل تھا، کہاں ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو ولی اور کارساز بنائیں اور ساتھی بنائیں۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن پروردگار تو نے ہی ان کو دنیا میں برتنے کا سامان دیا، ان کو موقع دیا، ان کو کھلی چھوٹ دی، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا الذکر کو، یاد دہانی کو، آسمانی وحی کو، قرآن کو۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو تھے ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب اللہ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا دیکھو تمہارے دعوے کی انہوں نے تردید کر دی ہے جو تم نے کہا تھا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب تم ٹال نہیں سکتے ہو، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ عذاب کو ٹال سکو، اور نہ ہی اپنی مدد پر تم قادر ہو۔ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظالم ہے، گناہگار ہے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اسے تو ہم چکھائیں گے بڑے عذاب کا مزہ۔ اور ظالم اصل میں مشرک کو بھی کہتے ہیں، جنہوں نے بھی یہ شرک کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سب کے سب کھانا بھی کھایا کرتے تھے، بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ان کے اس اعتراض کا جواب دیا نا کہ اگر یہ کیسے رسول ہیں جو ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، کھانا کھاتے بھی ہیں، تو یہ تو آخری نبی اور رسول ہیں جو اس سے پہلے سینکڑوں اور ہزاروں آئے ہیں، وہ سب کے سب بھی کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ ایک دوسرے کو فتنہ بنا دیا اللہ نے، مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے کفار کے ذریعے، کفار پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں، تو ایک فتنہ ہے۔ اور مسلمانوں میں سے بہت سارے وہ ہیں جو غریب طبقات سے متعلق ہیں، اور سرداران قریش اس وجہ سے حضور کے قریب نہیں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں یہ تو ہماری قوم کے غلام ہیں، کمی کاری ہیں، ان میں تو ایسے لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو ہم نے، اللہ فرما رہے، ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تو کیا تم ثابت قدم رہو گے؟ تصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، یہ کفار، لولا انزل علینا الملائکہ، اب یہ پھر مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم تو تب مانیں گے جب یہ ہو جائے، یہ دکھا دیا جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ انہیں نازل کیے جاتے ہم پر فرشتے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر فرشتہ آتا ہے تو ہم پر بھی آئے تب ہم مانیں گے۔ او نرا ربنا، یا یہ کہ ہم دیکھ لیں اپنے رب کو تب مانیں گے۔ ایک موقف یہ آ رہا تھا، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں اپنے آپ کو کوئی بہت ہی بڑی شے سمجھا ہوا ہے۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور وہ سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، کس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، جس دن یہ لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو تو اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اس وقت تو بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں کہ کوئی ہم پر براہ راست کیوں نہیں فرشتہ اترا، یا ہم
پہلے اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی بشارت، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ اس وقت کہیں گے، پکاریں گے پناہ پناہ، یعنی کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہے بچانے والا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم بڑھیں گے ان کے بڑے بڑے اعمال کی طرف۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بڑے اعمال کیے ہوئے ہیں۔ قریش کا معاملہ یہ بھی تھا کہ حاجیوں کی خدمت کی ہوئی ہے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خادم ہیں، یہ بھی تو ہماری بڑی جو ہے وہ خدمات ہیں۔ فرمایا یوم یرون وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم ان کے بڑے بڑے اعمال کی طرف بڑھیں گے، فجعلناہ ہباء منثورا، اور کر دیں گے اسے اڑتی ہوئی خاک کی مانند۔ اس میں گویا کہ ایک لفظی تصویر ہے کہ وہ ان کے بڑے بڑے اعمال جو سمجھتے ہیں اس کا ڈھیر ہے، ہم بڑھیں گے اور ایک ٹھوکر سے اس کو اڑا دیں گے خاک کی طرح۔ ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، ان کے پیچھے ایمان ہی نہیں تھا، یہ تو صرف راکھ ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، حقیقت نہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ہاں بہشت والے، جنت والے ہوں گے اس دن بہترین ٹھکانوں میں اور عمدہ آرام گاہوں میں۔ ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان ایک بدلی کے ساتھ۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور نازل ہوں گے فرشتے تار لگا کر، یعنی مسلسل ان کے جو ہے گروپ آ رہے ہوں گے، چلے آ رہے ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اب یہ نقشہ ہے میدان حشر کا۔ اس دن اصل بادشاہی جو ہے وہ رحمان ہی کی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور کافروں پر وہ دن بہت ہی بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کے یہ ظالم لوگ اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، غصے سے، پچھتاوا، ندامت، فرسٹریشن کہ کیا ہو گیا، کس انجام سے دوچار ہو گئے ہیں، اپنے اوپر ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوگا، تو اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا ہی ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس وقت وہ کہیں گے، پکارے گا وہ کہ اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ جو ہے معین کیا ہوتا، رسول کی بات مانی ہوتی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں رسول کی بات سن کر کسی حد تک اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، لیکن فلاں شخص مجھے پھر ورغلا دیتا تھا، فلاں دوست جو ہے وہ کہتا تھا کہ کدھر جا رہے ہو۔ اب یہ جو دوستی نبھانے والی جو ہوتی ہے، دوستی نبھانے میں ہی جو ہے میں نے بہت کچھ گنوا دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا اور بہکا دیا اس کے بعد کہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی، نصیحت آ چکی تھی اور میں کچھ غور کرنے میں بھی تیار تھا، لیکن جو دوست تھے انہوں نے اور ہی رستہ دکھایا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ عین وقت پر انسان کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے، دغا کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مہجورا۔ یہ قریش کے حوالے سے خاص طور پر کفار جو ہیں، کفار مکہ اور عرب کے، کہ جو ایمان نہیں لائے تو اس قرآن کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو ترک کر دیا۔ لیکن بہرحال ترک قرآن کے حوالے سے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی چند الفاظ نقل کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، اصل تذکرہ تو کافروں کا ہے اس آیت میں، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اب بات ہماری ہو رہی ہے، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح تلاوت کی طرف توجہ نہ دینا، اس سے اعراض کر کے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہوتی ہیں۔
یعنی رسول کہیں گے، فریاد کریں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ایک تو وہ ہے جو کفار نے چھوڑا، وہ تو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا. ایک مسلمانوں کا طرز عمل ہے، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. اور گویا اس فریاد میں جو شکایت ہے وہ پھر اس امت سے بھی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے رکھے ہیں، بنائے ہیں ہر نبی کے لیے گناہ گاروں میں سے، مجرموں میں سے کچھ نہ کچھ دشمن. وہ جو تھا ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے جائیں گے تو نبی اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں، کفار اور منافق، اور ان کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد فرمانے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ایک اعتراض اور تھا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ. پورا قرآن ایک مرتبہ اتر کے آتا تو ہمیں شاید یہ آسانی ہو جاتی، سہولت ہو جاتی اس کو ایمان لانے میں اس پر. کذالک، فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے. لنثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے نبی ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے اترے گا تو اس کا آپ تحمل کر سکیں گے. پھر یہ ہے کہ جو جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق متعلقہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس کے اندر آپ کے لیے اور تثبیت قلبی کا سامان ہے، اور رہنمائی ہے، سہولت ہے مسلمانوں کے لیے بھی. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو پڑھ سنایا ہے ٹھہر ٹھہر کر، اسی انداز سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور اے نبی نہیں لاتے یہ آپ کے پاس کوئی مثال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، کیسا ہی یہ سوال آپ کے سامنے پیش کریں، کوئی مثال لے کر آئیں، ہم اس کا صحیح اور بہترین حل اور اس کی توجیہ آپ کو بتا دیتے ہیں. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جو صحیح جواب ہے اور صحیح تفسیر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یعنی ان کی طرف سے سوال آتا ہے، اس کے جواب میں قرآن میں وہ آیات نازل ہو جاتی ہیں جن کا تعلق اس سوال سے ہو. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے میں یہ بھی سہولت ہے، بر وقت ہر سوال کا جواب مل رہا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ کہ جو جمع کر لیے جائیں گے چہروں کے بل جہنم کے پاس، اوندے منہ پڑے ہوں گے جہنم میں. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ بدترین ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے بھی اور بدترین ہیں اپنے راستے کے اعتبار سے بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.